کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئتہ، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا اور نصارہ کا یہ واہمہ ختم کر دیا کہ ان کا خیال تھا کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں اور یہ جنت، یہ راحت، یہ مزے، یہ ہمارے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم ہی ان کے مستحق ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، کوئی یہودی جہنم میں نہیں جائے گا، ہاں اگر جائے گا تو چند لمحے، چند دن اپنی تھوڑی موڑی سزا بھگت کر واپس جنت میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ واہمہ کی تردید فرمائی کہ اسلام کے اندر، دین کے اندر کسی ذات پات اور کسی نسب اور نسل کا کوئی مقام نہیں کہ کوئی کہے کہ میں سید ہوں، میں پیر ہوں، میں مولوی ہوں، میں فلان پیغمبر کا پوتا یا نواسا ہوں اور ہمارا خاندان سید ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی خاندانی اور نسبی شرافت کی وجہ سے نہ کوئی جنت میں جا سکتا ہے، نہ کوئی جہنم میں جا سکتا ہے۔ ہاں، عمل کو دیکھا جائے گا۔ اگر کسی کے اعمال کے اندر سارے گناہ ہیں اور ان کو اپنے گناہوں نے، نافرمانیوں نے گھیر رکھا ہے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اگر کوئی نیک اعمال، صالح اعمال کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے تو وہ جنت میں ہوگا۔ اب اللہ تعالی ایک اور عہد کا تذکرہ فرماتے ہیں، یہودیوں کو یاد دلاتے ہیں کہ تم وہی لوگ ہو کہ تم نے ہمارے ساتھ مضبوط عہد کیا تھا اور اقرار کرتے ہو، اب بھی مانتے ہو، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بھی کوئی حکم ان کو سناتے تھے تو ساری قوم کو اکٹھا بلا کر کے سارے مجمع کے سامنے احکام کی تلاوت کرتے تھے اور احکام سناتے تھے، اور پھر ان لوگوں سے ان احکام پر اقرار لیتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے عہد کیا تھا۔ ایک عہد تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بلا چون و چراغ غلامی نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں مانیں گے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور رشتہ داروں، یتیموں، مساکین کے ساتھ بھی اچھی باتیں کریں گے۔ تو آپ لوگوں نے تو اس کو بھی توڑ دیا، اور تمہارا کام ہی یہ ہے، عادت تمہاری مستمرہ یہ ہے کہ تم عہد کو توڑنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا